بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل. میں ہوں ڈاکٹر عرفان. آج میں بڑی امپورٹنٹ سٹوری لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. میں نے پہلے بھی اس کے اوپر 1-2 ویلاگس کیے تھے. آج جب اس وقت پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے، جس کے اندر ہر کوئی اپنے اپنے طور پہ ملک کی بہتری کے لیے فکر مند ہے. ہر ایک آپ ٹی وی پہ دیکھیں، سوشل میڈیا دیکھیں، پولیٹیکل انالسٹ دیکھیں، لوگ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ایسی فضا اور ایسا انوائرمنٹ بنایا جائے جس سے پاکستان اس موجودہ کرائسس سے نکلے. لیکن ایسے میں ایک صاحب ہیں جو دشمن کے الاکار بن کے اپنے ملک کو ڈیمیج کرنے کے لیے جو ان سے بن پاتا ہے وہ کر رہے ہیں. اور وہ خود کو دفاعی تجزیہ کار کہتے ہیں. میری مراد عادل راجہ سے ہے، جن کے بارے میں پہلے بھی میں نے ویلاگ کیا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے مجھ سے رابطہ بھی کیا اور میں نے آپ کو بتائی تھی چیزیں. تو وہ اب ایک ایسا خود ساختہ دفاعی تجزیہ نگار جو کہ جس کو اس فوج نے بنایا، پالا پوسا. ان کی ہسٹری بتاتی ہے کہ وہ ایک ایوریج سولجر تھے، اور اسٹاف کالج کا جو کورس ہے اس کورس کو بھی وہ پاس نہ کر سکے، جو کہ ایک بڑا ضروری ہوتا ہے. فوج کے افسران جو ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں. تو اسٹاف کالج بھی وہ پاس نہ کر سکے. ایک ایسے افسر کو فوج نے کوشش کی کہ اس کو گروم کرے، بنائے، لیکن وہ اس کے اندر کبھی وہ کامیاب نہیں ہوئے. تو اب یہ شخص جو کہ فوج نے جس کو بنایا، فوج نے جس کو ادھر تک پہنچایا، وہ اسی فوج کے خلاف اب ایک دشمن کا ہتھیار بنا ہوا ہے، اور ان کے خلاف وہ طرح طرح کے پروپیگنڈے کے اندر مصروف ہے، جھوٹ پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے. اور ہر ایک چیز کے اندر وہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ ایک ایسا نیریٹو لے کے آئے جو تباہی کا نیریٹو ہو، جس سے دشمن کو فائدہ ملے. اور زمینی حقائق سے ان کے پروپیگنڈے کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہوتا. اب جو بنیادی طور پہ میں نے ان کے بارے میں جو چیزیں آپ کو بتائیں کہ ان کے جتنے فوج کے اندر رہتے ہوئے جو بیسک کورسز تھے، ان میں تمام کے اندر یہ بی اوسط کے برابر یا اس سے بھی کم انہوں نے اپنی پوزیشن سیکیور کی. مطلب کوئی اس طرح کا نہیں تھا کہ کوئی بہت ایکسٹراڈنری افسر نہیں تھے. پھر یہ دعویٰ کرتے ہیں جی کہ میں زخمی ہوا ہوں ایک جنگ کا اندر، اور میں اس ملک کا سولجر ہوں اور بڑا سپاہی ہوں. تو اس کے اندر بھی یہ بالکل ان کا یہ سفید جھوٹ ہے. آپ فوجی ریکارڈ جو لوگ جانتے ہیں فوج میں، کسی سے پتہ کریں، بات کریں. میری جو میں بات کروں گا اس کے اندر کوئی غلط بات نہیں ہوگی کہ ان کی مسٹیک کی وجہ سے انہوں نے ایک ایسا کام کیا کہ جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے ایک ساتھی افسر کو شہید کروایا، اور کچھ ٹیم ان کے ساتھ تھی جو زخمی ہوئے. یہ ان سے پوچھے کہ کیا یہ جو واقعہ ہوا تھا وہ اس کے اندر حقائق کیا تھے، تو یہ خود بھی اگر بتانا چاہیں تو بتائیں. اور پھر ان کی اس لاپرواہی کی وجہ سے، اس غفلت اور اس بیوقوفی کی وجہ سے فوج نے انہیں کورٹ آف انکوائری ان کے اوپر ایک مقرر کی گئی تھی. پراپر انکوائری ہوئی، اور انکوائری میں انہوں نے خود کو کہا کہ جی میں ذہنی طور پہ اپسٹ تھا، ڈسٹرب تھا، جس کی وجہ سے مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، اور اس نے اس میں باضابطہ طور پہ معافی مانگی تھی. اور اس کے بعد یہ صاحب کیونکہ فوج کے اندر جب کہتے ہیں جی میں نے 4 دفعہ استعفیٰ دیا، قبول نہیں ہوا، یہ بھی سفید جھوٹ ہے. انہوں نے ایک ہی دفعہ استعفیٰ دیا، اور وہ استعفیٰ انہوں نے کب دیا؟ جب یہ ایک پلاٹ لینے کی کوشش کر رہے تھے فوج میں، جو پروسیس جلدی نہیں ہو رہا تھا، سپیڈی نہیں ہو رہا تھا. تو جس کے اوپر یہ ناراض ہو گئے کہ یہ کیا طریقہ کار ہے کہ مجھے اتنا لٹکایا جا رہا ہے اور میرا پلاٹ مجھے جلدی نہیں دیا جا رہا، ہینڈ اوور نہیں کیا جا رہا. تو یہ اس کے اوپر بیسیکلی تھوڑے تپ گئے تھے. تو یہ کوئی جذبہ حب الوطنی وغیرہ نہیں تھا، یہ جذبہ پلاٹ تھا، جس کے اوپر انہوں نے ایک دم سے ریزائن کر دیا کہ بھائی اگر مجھے پلاٹ ٹائم پہ نہیں ملتا تو میرا کیا ضرورت ہے کہ میں اس فوج میں رہوں اور اس طرح کی چیزیں کروں. تو وہ بیسیکلی جو ان کی بات ہے وہ کہانی اصل میں یہ ہے. اور تیسری بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے، جس کے اوپر آپ کو سب کو پتہ ہونا چاہیے، کہ جب یہ ریٹائرڈ ہوئے تو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ انہوں نے ایک پاکستان ایکس سروس مین سوسائٹی کے دفتر کے اندر یہ اسکیم 3 میں بیٹھتے تھے، اور انہوں نے ریئل اسٹیٹ کا کاروبار شروع کر دیا. یہ خود بھی کہتے ہیں جی میں ریئل اسٹیٹ کا کاروبار اور اربوں روپے کا کاروبار کرتا تھا. اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس میں انہوں نے موسٹلی جو لینڈ کا کام کاج شروع کیے وہ ڈی ایچ اے میں کیے، اور انہوں نے یہ کیا کہ ایک ہی زمین 4 لوگوں کو، 5 لوگوں کو بیچنا شروع کر دی. اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ ظاہر ہے فوجی بیک گراؤنڈ تھا، اپنا جو ان کا آفس تھا اس کا انہوں نے گیٹ اپ سٹائل وہ بنایا ہوا تھا جیسے کسی انٹیلیجنس ادارے کا دفتر ہو. وہ اس طرز کا امپریشن دیتے تھے. لوگ بٹھائے ہوتے تھے. سیکیورٹی کمپنی، میں نے پہلے بھی کہا تھا، ایک سیکیورٹی کمپنی سے انہوں نے گارڈز لیے ہوئے تھے. وہ گارڈز وہاں بیٹھے رہتے تھے. پراپر انوائرمنٹ ہوتا تھا کہ جیسے کسی حساس کوئی بلڈنگ ہے یہ. تو اس انوائرمنٹ کا فائدہ اٹھاتے تھے، اور یہ خود کو انٹیلیجنس افسر ظاہر کرتے تھے، جو کہ گو کہ انٹیلیجنس افسر نہیں تھا، جعلی افسر تھا. لیکن یہ خود کو ظاہر کر کے یہ وہاں اپنے
کاروباری معاملات چلاتے تھے، لوگوں کی زمینوں کے اوپر قبضہ کرتے تھے، ان کو ہتھیاتے تھے، جس کا ثبوت ہے. کیا یہ اس کے اوپر یہ غلط کہیں گے کہ برطانیہ جب یہ گئے، یہ جو ایک ڈرامہ کر رہے ہیں کہ جی میرے اوپر زمین تنگ کر دی گئی تھی اور میں بڑا جذبہ بالوطنی میں بھاگا تھا، بات وہ نہیں تھی. بات کیا تھی وہ میں بتاتا ہوں. بات یہ تھی کہ ان کے اوپر پہلی ایف آئی آر 5 سپٹمبر 2021 کو رواد پولیس اسٹیشن میں ہوئی، جو زمینوں پہ قبضے اور اسی طرح جعلی افسر بن کے لوگوں کو دبدبا کرنا، یہ اس کی ایف آئی آر تھی. دوسری 29 اکتوبر 2021 کو ہوئی اسلام آباد میں، اور تیسری ایف آئی آر 22 مارچ کو ان کے اوپر ہوئی، اور ان کے بینوئی جو ہیں عمر زمان ان کے اوپر ہوئی، جن کے اوپر یہ الزام تھا کہ وہ انسانی اسمگلنگ کے اندر ملوث ہیں، لوگوں کو ملک سے باہر بھیجنا وغیرہ جو ان کا معاملہ تھا اس کے اوپر. اور وہ ایک اماؤنٹ تھی 25 لاکھ کے قریب کا معاملہ تھا جس کے اوپر یہ کر رہے تھے. تو اب کیونکہ ان کی فیملی کے بارے میں بھی کچھ میرے پاس انفارمیشن ہے جس کے اوپر میں اگلے ویلاگ میں آؤں گا کہ یہ برطانیہ کیسے گئے، وہاں کے اوپر کیا معاملات ہیں. لیکن ایک چیز جو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 2017 میں جو یورپی یونین کی ڈس انفو لیب کی رپورٹ تھی، اس کے مطابق بھی عادل راجہ کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے. انہوں نے بھی یہ کہا ہے، کیونکہ ای یو ڈس انفو لیب جو ہے، انہوں نے ابھی چند دن پہلے بھی انڈین ایک نیٹ ورک ہے ANI، جس کے چھتری تلے بہت سارے جعلی تھنک ٹینکس، بہت سارے جعلی میڈیا ہاؤسز لندن میں، اور بہت سارے ویلاگرز اور یوٹیوبرز، انہوں نے اپنا ایک نیٹ ورک بنایا ہوا ہے پاکستان کی امیج خراب کرنے کے لیے. تو عادل راجہ جیسے کریکٹرز کو بھی ای یو ڈس انفو لیب نے اسی کیٹیگری کے اندر رکھا ہے کہ یہ بھی معمولی فائدے لیتے ہیں ANI سے یا سریواستو گروپ سے، اور اس کے بعد یہ اس طرح کے معاملات کرتے ہیں. اس کے اندر بھی میں آگے جا کے پھر ڈیٹیلز میں آؤں گا. اور اس کے ساتھ جو اس وقت تک جو انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے لندن میں جو بھارتی ایجنسی ہے را کا جو ایک جاسوس نیٹ ورک ہے، ان کے اہلکاروں کے ساتھ بھی ان کی وہاں ملاقات ہوئی ہے عادل راجہ صاحب کی. ان سے بھی ملیں اور ان کے اگینسٹ بھی ان کو ٹارگٹ ظاہر ہے وہ یہی دیا گیا. اور کہانی بہت ہے جو میں اگلے ویلاگ میں، کوئی ٹائم بہت زیادہ ہو رہا ہے، میں آخری بات کر کے جو کہ بریکنگ نیوز ہے جو آپ لوگوں نے اب اس کے اوپر توجہ دینی ہے، وہ یہ ہے کہ عادل راجہ کے خلاف جو ریڈ وارنٹ کی کارروائی ہے وہ مکمل ہو چکی ہوئی ہے. اور اس وقت جو بتایا گیا ہے کہ ان کا CNIC بلاک ہے، ان کا پاسپورٹ بلاک ہے، ان کے بینک اکاؤنٹس بلاک ہیں، اور ریڈ وارنٹ اور جو انٹرپول کا جو پروسیس ہے انٹرپول کا، وہ آخری مرحلے میں ہے. یعنی انٹرپول کے ذریعے ان کو وہاں سے لا کے انہوں نے یہ جتنے سارے جرائم اور یہ جو ملک دشمنوں کے ساتھ کر رہے ہیں، ان کو اس کی طرف اکاؤنٹیبل کیا جائے گا. آخر میں صرف یہ کہوں گا کہ ڈیفینیٹلی ہم سب کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے، اس ملک کے ہر ایک فرد کے لیے ریاست سب سے اہم ہونی چاہیے. ریاست کو بچانے کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے، اور اداروں کو لازمی بات ہے، میں بھی یہ اپیل کروں گا، ہم سب یہ کہیں گے کہ ایسے جتنے کریکٹرز ہیں جو اپنے ملک کے خلاف کام کر رہے ہیں، ملک کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں، آپ ان کو اکاؤنٹیبل کریں. میں ماضی میں بھی یہ باتیں کہتا رہا، میرے پاس بہت سے لوگوں کی میں نے اس طرح جو میں نے ہمیشہ جرت کی اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کے، اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کے میں نے اس نیٹ ورک کو ایکسپوز کرنے کی ہمیشہ سے کوشش کی. لیکن انفارچونیٹلی بعض اوقات ایسے جو عناصر ہیں یہ ہمارے بعض اوقات لوگوں کو کنونس کرنے میں راضی ہو جاتے ہیں کہ بھائی نہیں، کارروائی نہیں کرنا جی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. لہٰذا میں اگین یہ کہوں گا کہ عادل راجہ سمیت ایسے تمام کریکٹرز جو پاکستان کی سالمیت کے خلاف دشمن کا اہلکار بن چکے ہوئے ہیں، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. بہرحال ویلاگ کو میں ابھی یہیں ختم کروں گا، اور میں دوبارہ آؤں گا ویلاگ کے ساتھ جس میں یہ جو باتیں میں نے کی ہیں، اس کے علاوہ بہت سی چیزیں ہیں جو کہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا. یہ لندن میں کیسے گئے ہیں، کیا بیک گراؤنڈ ہے، وہ ساری ایک بڑی سٹوری ہے جو میں نے ابھی وقت بچانے کے لیے ابھی نہیں کی، وہ میں آپ کے سامنے لے کے آتا ہوں جلدی. میرے ویلاگ کو دیکھنے کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ہماری فالو کرتے رہیں، تاکہ یہ جو ایسے عناصر ہیں جو گمراہ کن پروپیگنڈے کے اندر گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، انہیں بے نقاب کیا جا سکے. بہت بہت شکریہ.